ایک بیوروکریسی سے، اہم ترین عہدوں سے، حکومتی ریاستی اداروں سے پھر آپ سیاست کے سفر کی طرف کیسے آگے سے؟ جب نوکری کی تھی تو اکارڈنگ ٹو دا لا کی تھی. سیاست میں جب آپ آئے، سروس سے آنے کے بعد جب آپ ایک ورکر بننے کو تیار تھے، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ نون لیگ کا سندھ میں اسکوپ کیا ہے اور جو حکمران جماعت ہے وہ آپ کو زیادہ اکوموڈیٹ کر سکتی ہے؟ کہ حکمران جماعت کے ساتھ ذہنی طور پہ میں قبول نہیں کرتا. ذہنی ہم آہنگی نہیں؟ جو ان کے پر الزامات ہیں میں شاید ان کے اس گروپ میں شامل ہی نہ ہوں. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے، آپ ان کے دور میں آپ کے اوپر پریشر بھی آیا، آپ کو دباؤ بھی ڈالا گیا، پھر آپ نے ریزائن بھی دے دیا، تو لوگوں کا اکثر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بشیر احمد میمن صاحب جو کہ ریٹائر ہونے کے بعد سروس سے فارغ ہوئے تو پھر ان کو صوبے کی صدارت اس لیے دی گئی، کمپنسیشن دی گئی کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف پریشر برداشت کیا۔ میں نے ان کے خلاف جھوٹے کیس نہیں لگائے اور اس کا میں نے خمیازہ بھگتا. راول بھٹو صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ میں زرداری کا بیٹا ہوں اور میر مرتضیٰ کا بھانجا ہوں۔ اس بیان کا کیا تناظر ہے سر؟ کوئی مطلب کہ حراست کو دھمکی دی جا رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اس طرح کی کوئی دھمکی والی بات ہے. یہ جو الیکشن کے دوران چپکلشیں آپس میں ہوتی ہیں تو پھر یہ کس طرح اشارہ کرتی ہیں؟ کیا یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے؟ اچھا، جہاں تک گلگت کی بات ہے تو 9 سیٹیں ان کی تھی، 8 ہماری تھی. تو فتح کہاں سے ہو گئی؟ لینڈ سلائیڈ وکٹری کہاں سے ہو گئی؟ ہماری سپورٹ کی وجہ سے ان کی حکومت بنی. سندھ میں لا انفورسمنٹ پہ اتنا کوئی خاص فوکس کیوں نہیں؟ 18 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. کوئی اس طرح کا انیشیٹو نہیں لیا گیا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں. عوام واقعی آزاد ہیں کہ وہ اپنا ووٹ خود واقعی اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں یس، وائی ناٹ. صوبہ سندھ کا بنیادی طور پہ کوئی ایک ایسا مسئلہ جسے نون لیگ اپنی حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے ایڈریس کرے گی، وہ کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری. جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب اچھا کے گنگارے ہوتے ہیں، وہی سسٹم، وہی پارلیمان، وہی ایوان، وہی نظام، سب اچھا لگتا ہوتا ہے۔ جب وہ نظام ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہا ہوتا تو نظام خراب ہو جاتا ہے۔ گورنر بھی ہمارے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. گورنر بھی آپ کے ہیں اور آپ کے جو پارٹی کارکنان بھی آپ کے ہیں، آپ اکثر ان سے پیار و محبت شفقت فرماتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں سر، آپ پیار سے تھپکی بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں. بچے ہیں آپ کے؟ ظاہر ہے. السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل قاسم عادل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ افسر شاہی پاکستان کے تمام مسائل کا اگر میں کہوں کہ بنیادی وجہ یا سبب ہے تو ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسے کئی غیر جانبدار افسر بھی رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے فرائض کو پاکستان کا قومی فریضہ سمجھ کر ادا کیا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں بشیر احمد میمن صاحب کے ساتھ، جو کہ اس وقت تو ایک سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں، لیکن ماضی میں وہ پاکستان کے تمام صوبوں میں اہم پوزیشنز پہ کام کر چکے ہیں، سرکاری خدمات انجام دے چکے ہیں اور ڈی جی ایف آئی اے بھی رہ چکے ہیں۔ ایف آئی اے ایک ایسا ادارہ ہے جس کی نظر پاکستان میں تمام ہونے والی ایکٹیویٹیز پہ رہا کرتی ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ میں ہونے والی جو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ بالکل کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، ان میں بھی ایف آئی اے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو آئیں ذرا بشیر احمد میمن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی بیوروکریسی کا سفر، پھر انٹیلیجنس اداروں میں کام کرنے کا سفر سیاست تک کیسے پہنچا۔ آئیں آپ کی ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بشیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، میرے رب کا کرم. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ کی بہت مہربانی، آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے یہ محبت ہمیں دی، ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ سر تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ ایک ماشاءاللہ آپ ایک تقریباً غیر جانبدار سرکاری افسر رہے۔ اکثر یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ دباؤ بھی آتا ہے اور دوران سروس آتا بھی ہے، مختلف حلقوں سے حکومتی ادوار چینج ہوتے رہیں، حکمران بھی چینج ہوتے رہیں، لیکن آپ اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔ ایک بیوروکریسی سے، اہم ترین عہدوں سے، حکومتی ریاستی اداروں سے پھر آپ سیاست کے سفر کی طرف کیسے آگے سے؟ سب سے پہلے مطلب اس سوال کو جواب دینے کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوگا. آئی ہوپ آپ کے پاس ٹائم ہے. بالکل ایسا۔ سب سے پہلے تو آپ کی مہربانی، آپ کے ادارے کی مہربانی، آپ کے ویورز کو السلام علیکم، آپ کو السلام وعلیکم السلام علیکم. سر، بہت شکریہ۔ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میں مطلب جب نوکری کی تھی تو اکارڈنگ ٹو دا لا کی تھی، قانون کے مطابق جو قانون تھا لکھا ہوا. تو پھر اخیر میں جو میرے ساتھ جو ہمارے پرائم منسٹر تھے، ان کی طرف سے پھر دباؤ آتا تھا. ظاہر ہے ہائیسٹ لیول وہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی وہ ہو گیا، پھر انہوں نے مطلب جس طرح پھر میں نے ریزائن کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے میرے خلاف کیسز کرنا شروع کر دیے، میرے خلاف کیسز ہوئے.
فیملی پہلی پالیٹکس میں ہے اور تھی. میرا چھوٹا بھائی ویسے ہی الیکشن کانٹیسٹ کرتا تھا. میرا چچا زاد بھائی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل حیدرآباد کا چیئرمین رہا ہے، ہوں، بدر احمد میمن. تو فیملی شروع سے پالیٹکس میں تھی. تو میں تو مطلب ظاہر ہے اس کے بعد میں ریٹائر تھا، میں تو ورکر بننے کے لیے، اپنے بھائی کا ورکر بننے کے لیے گیا تھا. لیکن پھر میں ظاہر ہے اس کا مسلم لیگ نواز شریف صاحب کا، مسلم لیگ کا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ہوں، ایسی جماعت جو پاکستان کو بنانے والی جماعت ہے اور جن کا پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، پاکستانی اکانومی میں، پاکستان میں جمہوری روایات کو کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. پھر ان کی بیٹی کی جو اسٹرگل ہے، انہوں نے جو سختیاں اور تکالیف برداشت کی، ہوں. وہ بھی بہت زیادہ. تو میں نے ان کو، میں سمجھتا ہوں میں ذہنی طور پہ ان کے ساتھ ویسے ہی وہ تھا. تو پھر جب موقع ملے تو میں نے ان کو جوائن بھی کر لیا. تو میں نے ان کو جوائن کیا تو انہوں نے مجھے پریزیڈنٹ بنایا. وہ ان کی بڑی مہربانی ہے میاں نواز شریف صاحب کی کہ انہوں نے مجھ پر یہ اعتماد کیا. اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے، مالک کا احسان ہے کہ مجھ پر انہوں نے اعتماد کیا اور نواز شریف صاحب نے مجھے پریزیڈنٹ بنایا. سر ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ حکومت کرے سیاست کرے تو اقتدار کی سیاست کرے. آپ صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، ضلع مٹیاری آپ کا اپنا حلقہ ہے، آپ کا گھر ہے. آپ صوبہ سندھ میں 18 سال سے ایک جماعت جو کہ مستقل اقتدار میں موجود ہے. سیاست میں جب آپ آئے، سروس سے آنے کے بعد جب آپ ایک ورکر بننے کو تیار تھے، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ نون لیگ کا صوبہ سندھ میں اسکوپ کیا ہے اور جو حکمران جماعت ہے وہ آپ کو زیادہ اکوموڈیٹ کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکمران جماعت کے ساتھ میرا ذہن شاید ہوں، ذہنی طور پہ میں قبول نہیں کر ذہنی سکتا. ہم آہنگی نہیں ہے. ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. مطلب جو ان کے پر الزامات ہیں ہوں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں شاید ان کے اس گروپ میں شامل ہی نہ ہوں. اس سے بہتر ہے کہ میں خاموش بیٹھا رہتا. میرا بھائی تھا، اس نے بھی اینٹی پیپلز پارٹی ہی پالیٹکس کی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ جب تک زندہ تھی تو ظاہر ہے ان کا ایک تو قد، اور ظاہر ہے شہید رانی ہماری بہن بھی تھیں اور پاکستانی انٹرنیشنل لیول کی لیڈر تھیں. دفتر مشرق ہے ان کا، سیاسی جب قد ہے وہ ان کا. شہید ہو گئی تو ظاہر ہے مطلب وہ بندے کو الٹرنیٹ تو ظاہر ہے وہ تو بھائی، اور دوسرے وہ ظاہر ہے وہ میرا ذہن ان کے ساتھ مطلب وہ کرتا تھا. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے، آپ ان کے دور میں آپ کے اوپر پریشر بھی آیا، آپ کو دباؤ بھی ڈالا گیا، پھر آپ نے ریزائن بھی دے دیا. تو لوگوں کا اکثر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بشیر احمد میمن صاحب جو کہ ریٹائر ہونے کے بعد سروس سے فارغ ہوئے تو پھر ان کو صوبے کی صدارت اس لیے دی گئی کہ شاید ان کو کمپنسیشن دی گئی کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف پریشر برداشت کیا. اس میں کتنی سر؟ بڑی عجیب سی بات ہے. سر خبریں ہیں، لوگ کہتے ہیں، اپوزیشن، تاثرات ہیں. وہ اپوزیشن میں تھے، ہاں. میں نے ان کے خلاف جھوٹے کیس نہیں بنائے ہوں، اور اس کا میں نے خمیازہ بھگتا. ہوں، فائنینشیل لاسز ہوئے، دوسرے سائیکولوجیکل لاسز ہوئے، جو بھی ہوا. اب اس کا یہ ہے کہ میں ان کی پارٹی سے ویسے ہی ایگری کرتا تھا. میں نے ان کو جوائن کیا. ان کی وہ رب کا کرم ہے، انہوں نے نظر انتخاب مجھ پر پڑی، انہوں نے مجھے پریزیڈنٹ بنایا. تو میں ان کی طرف سے الیکشن لڑا تو میں نے ووٹ بھی اٹھائے اور مجھے پتہ ہے کہ اگر وہ فورنزک آڈٹ ہو تو وہ الیکشن کے رزلٹ ایسے آ جائیں گے کہ میں ہال میں پہنچ جاؤں گا، بالکل اسمبلی ایسے. ہال میں. تو لیکن ظاہر ہے ابھی اقتدار کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو اپنے نظریات کی بات ہوتی ہے. میرا نظریہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا نظریہ ہے، ہوں، میرا نظریہ میاں شہباز شریف صاحب کا نظریہ ہے، میرا نظریہ مریم نواز صاحبہ کا نظریہ ہے کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی
عام آدمی کے لیے میرٹ پہ کام کرنا. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک موجودہ حالات کے تناظر میں ایک سوال لوں گا آپ سے سر کہ ابھی جو ہو رہا ہے کہ پہلے گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے اس کے بعد کشمیر میں الیکشن ہوئے. کشمیر میں الیکشن میں جو ہوئے ہیں تو اچانک نتائج جو ہیں وہ کچھ پہلے پاسا کچھ ہوتا بعد میں پاسا کچھ پلٹ گیا. تو بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ میں زرداری کا بیٹا ہوں اور میر مرتضیٰ کا بھانجا ہوں. اس بیان کا کیا تناظر ہے سر؟ کوئی مطلب کہ حراست کو دھمکی دی جا رہی ہے یا وہ ایسی کون سی مطلب جارحانہ پالیسی اپنائیں گے؟ کیا نون لیگ کو جو فراہم کردہ کندھا ہے وہ واپس لے لیں گے؟ وفاق کو گرا دیں گے؟ کیا کریں گے وہ؟ نہیں، مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ پرائیڈ ہے، ہوں ان کا یہ پرائیڈ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے وہ بیٹے ہیں. ہوں بالکل پرائیڈ ہے ان کا، ان کو کہنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، ہوں فخر کرنا چاہیے آصف علی زرداری کا بیٹا ہوں، ہوں فخر کرنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں، ہوں فخر کرنا چاہیے کہ حاکم علی زرداری صاحب کا ہوتا پوتا ہوں، ہوں اور یہ بھی فخر کرنا چاہیے کہ مرتضیٰ بھٹو صاحب کا بن جاؤں. بھانجا ہوں. تو اس میں ایسی دھمکی والی بات کیا ہوئی؟ فیلز کے شاید انہوں نے کسی بات کو کسی ماضی کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجھے مت اکساؤ ورنہ میں پھر آصف علی زرداری کا بیٹا ہوں اور میر مرتضیٰ کا بھانجا ہوں. تو ہم تو خود سوچ رہے ہیں ہم شاید آپ سے اتنے سینئر سیاستدان ہیں شاید جواب مل جاتا. میں نے اس لیے پوچھا آپ سے. میں تو اس بات کو دھمکی نہیں، میں تو اس بات کو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی وہ بتایا ہے، بے نظیر بھٹو کی طرح سیاست کرنا چاہتا ہوں، ہوں آصف علی زرداری کا بیٹا ہوں، اور میر مرتضیٰ بھٹو صاحب شہید کا میں بھانجا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اس طرح کی کوئی دھمکی والی بات ہے. سر جو الیکشن کے دوران جو گرما گرمیاں ہوتی ہیں دونوں طرف سے مطلب آپ وفاق کے اس وقت دو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں اور میں میرے جیسا ایک لے مین اس بات کو خوش آئین سمجھتا ہے کم از کم ملک میں پالیسی کا تسلسل تو ہے. جمہوریت دولی لنگڑی جیسی بھی ہے پاکستان کم از کم اپنی آئینی مدت اسمبلیاں پوری کر رہی ہوتی ہے اور حکومت چل رہی ہوتی ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ وزیر اعظم جو اپنا دور نہیں پورا کر پاتے وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو ڈی سیٹ کر ہی جاتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ بنی جاتی ہے لیکن پھر بھی ایک پالیسی تسلسل چل رہا ہے. یہ جو الیکشن کے دوران چپکلشیں آپس میں ہوتی ہیں تو پھر یہ کس طرف اشارہ کرتی ہیں؟ کیا یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے کہ صرف اپنی عوام کو جو ہے وہ ایک اختلاف دکھایا جائے کہ ہاں بھائی اپنے اپنے ایجنڈے پہ بعد میں پھر ایڈجسٹمنٹ آپس میں خود ہی ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں، ایجنڈا تو ہر ایک اپنے اپنے ایجنڈے پہ ہی کام کرتا ہے. ہوں ہم نے ظاہر ہے جا کر کے کشمیر میں اپنا کیس پٹ اپ کیا. ہوں اچھا، جہاں تک گلگت کی بات ہے تو 9 سیٹیں ان کی تھی، 8 ہماری تھی. ہوں تو فتح کہاں سے ہو گئی؟ لینڈ سلائڈ وکٹری کہاں سے ہو گئی؟ ہماری سپورٹ کی وجہ سے ان کی حکومت بنی. ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یو آر لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی، آپ آ جائیں، آپ نے دعوت دیا ہے حکومت بنائے. ٹھیک ہے، دعوت دی، حکومت بنائیں ہوں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور پاکستان کے لیے، گلگت کے لیے کام کریں. اور پھر اس وقت کشمیر میں جب الیکشن ہوا، ہمارا یہ کام تو تھا نا کہ ہم جا کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو جا کر کے وہاں پہ پیش کرتے کہ پنجاب میں ہم نے یہ کام کیا. اور جب کیا تو اس کے رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا. 13 میں سے 9 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں وہاں پہ. ایک یہ پارشل الیکشن ہوا. ابھی دیکھیں آگے دیکھیں ہوتا کیا. جنرل الیکشنز میں جی ہاں، انشاءاللہ. سر صوبہ سندھ کی طرف اگر آپ دیکھیں نون لیگ کو تو نون لیگ نے ہمیشہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس طرح سے اپوز نہیں کیا. کیونکہ آپ ایک طرف بات کرتے ہیں کہ نون لیگ نے پاکستان کو بنایا ہے پورے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا ہے راہداریاں بنائی ہیں کوریڈورز بنائے ہیں گوادر سے لے کے بلوچستان سب چیزیں. صوبہ سندھ کی طرف انہوں نے کبھی نہ تو اس طرح کی جارحانہ پالیسی اپنائی کہ بھائی کھل کے حزب اختلاف اور رول ادا کیا جائے پاکستان کے صوبے میں جو کہ آپ کا معاشی ہب ہے ریڑھ کی ہڈی ہے جہاں سے آپ کی پورے ملک کی اکانومی چل رہی ہے وہاں پہ کوئی ایسی گورنمنٹ فارم ہو جو کہ نان پیپلز پارٹی ہو اور واقعی اتنی کرپٹ نہ ہو جو حالات اس وقت ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہے کہ آپ نے بس صرف ایک رسمی سیاست کرنی ہے یہاں پہ؟ نہیں، کس نے کہا آپ سے؟ 93 میں مسلم لیگ نواز کا بنیاد پڑا. 97 میں یہاں پہ مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی. ہوں انشاءاللہ اب وقت دور نہیں ہے جب یہاں پہ پھر سے مسلم لیگ نواز کی پروونشل گورنمنٹ بھی بنے گی. اس لیے کہ سندھ میں جب مینڈیٹ ملے گا نواز شریف صاحب کو تو وہ جو جس طرح انہوں نے کہا نا کہ یہاں پہ کشمیر میں مینڈیٹ ملے گا تو میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. اس کا مقصد یہ تھا کہ میرا عکس ہوگا، ہوں مریم نواز صاحبہ جیسا وزیر اعظم ہوگا وہاں پہ. تو یہاں پر بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. آپ اس بات پہ پر امید ہیں کہ نون لیگ آئندہ مستقبل پاکستان میں صوبہ سندھ میں انشاءاللہ حکومت بنائے گی؟ انشاءاللہ. سر یہ بتائیے کہ آپ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی کام کیا ہے. ملک میں جو جرائم کا تناسب ہے وہ قدرے یا تو وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا یا پھر میڈیا کی بائسنس کے لیں.
کراچی کے اندر جو حالات ہیں اس وقت، جو آپ دیکھ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ رہے ہیں، 2 دن ہوئے ہیں، دو دن کا لاپتہ نوجوان کی لاش 2 دن بعد برآمد ہوتی ہے۔ کراچی کی طرف یا سندھ میں لا انفورسمنٹ پہ اتنا کوئی خاص فوکس کیوں نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پولیسنگ کے علاوہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ ہوں، 18 سال 18 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، ہوں، کوئی اس طرح کا انیشیٹو نہیں لیا گیا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، پولیس تو چھوڑے نا، ہوں، اریگیشن ہو ایجوکیشن ہو ہیلتھ ہو، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ، صفائی ستھرائی کا نظام ہو، اس کو دیکھ لیں، اور پھر پنجاب میں 2.5 سال کا دیکھ لیں۔ یہی تو پرابلم ہے نا، 2.5 سال میں مسلم لیگ نواز، ہماری جو چیف آرگنائزر صاحبہ ہیں، انہوں نے اتنا کچھ کام کیا ہے کہ کشمیر میں ہماری فتح ہوئی ہے، ہوں، کشمیر ہماری فتح ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ آگے بھی یہی ہوگا، آگے بھی یہی ہوگا۔ آگے بھی یہی ہوگا۔ یا سر یہ بتائیے گا کہ ایک بنیادی فرق اگر آپ سے میں کہوں عوام کے تناظر میں، سیاست کے تناظر میں نہیں، آپ صوبہ سندھ میں ماشاء اللہ کا دور گزارا، آپ نے پنجاب کا بھی دور دیکھا، کیا واقعی عوام میں اتنا شعوری فرق ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کو منتخب کرتے وقت چنتے وقت غلطی کر جاتے ہیں، یا پھر میں کہوں کہ پولرائز یا پھر مینجڈ پولیٹکس ہوتی ہے سندھ میں یا وہاں پہ کہ بھائی نہیں، الیکشن انشاءاللہ وقت آئے گا، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا، وقت آئے گا پتہ لگ جائے عوام گا۔ واقعی آزاد ہیں کہ وہ اپنا ووٹ خود واقعی اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں یس، وائی ناٹ، وائی ناٹ۔ دیکھیں، سندھ وہ صوبہ ہے جس نے بے نظیر بھٹو پیدا کی، ہوں، جہاں پر کے لیے آپ باہر رہنے والا آدمی یہی سوچتا ہوگا یہاں پہ کاروکاری کلچر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں برقعے ہوتے کتا ہیں یہ کٹنے کی ہوتے، ویکسین نہیں ہوتی۔ اور ہم نے یہاں سے بے نظیر بھٹو اس مٹی نے پیدا کی۔ ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم تھی، ہوں، تو اس کا مسئلہ انڈیپینڈنٹ تھی نا، ہوں۔ تبھی تو وہ آئی، ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں سر پیپلز پارٹی انشاءاللہ۔ 2008 سے پہلے اور 2008 کے بعد آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کا ذکر 2 بار کیا، تو میں حق بنتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں آپ سے سیکھنے کے لیے۔ آصف علی زرداری صاحب جو کہ اس وقت ملک کے دوسری بار صدارت کے عہدے پہ فائز ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اداروں میں بھی کام کیا، آپ جانتے ہوں گے کس قسم کی شخصیت ہیں سر؟ ظاہر ہے پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے، ہوں، پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے، بس صدر پاکستان ہے، اور سیاسی کیا، طور پہ ان کی شخصیت کیسی ہے؟ صدر پاکستان ہے، صدر پاکستان ہے، مفاہمت کی سیاست کے پیچھے جو بادشاہ ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں صدر پاکستان ہے۔ ٹھیک سر، یہ بتائیے کہ آپ نے جب سے نون لیگ کی صوبہ صدارت سنبھالی ہے تنظیمی طور پہ، آپ نے تنظیمی طور پہ کتنا یہاں پہ بہتری پائی ہے؟ کیا رد و بدل کیے ہیں کہ نون لیگ کو کتنا موبلائز کیا جائے، صوبے میں متحرک کیا جائے؟ انشاءاللہ ہم نے ہر جگہ پہ ورکر کنونشنز کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، نئے لوگ پارٹی میں آ رہے ہیں، جو پرانے ہمارے مسلم لیگی تھے، جو کچھ ناراض تھے، کچھ نہیں، مطلب اس پہ وہ انشاءاللہ سارے کے سارے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، ہمارے گورنر بھی ہمارے ہیں، بالکل گورنر بھی ہمارے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا۔ بالکل، گورنر بھی آپ کے ہیں اور آپ کے جو پارٹی کارکنان بھی آپ کے، آپ اکثر ان سے پیار و محبت و شفقت ہی فرماتے رہتے ہیں، آپ جی ہاں، دیکھتے رہتے ہیں سر، آپ جی ہاں، پیار سے تھپکی بھی دے دیتے ہاں ہاں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، ہیں، بچے ہیں آپ کے۔ ظاہر ہے۔ بالکل ایسے ہی سر، یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ صوبہ سندھ کا بنیادی طور پہ کوئی ایک ایسا مسئلہ جیسے نون لیگ اپنی حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے ایڈریس کرے گی، وہ کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری، ہوں، جو کہ صرف اور صرف انڈسٹریلائزیشن سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ صنعت کاری سے۔ جتنی زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی اتنی ہی بہتر، اتنا ہی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ باقی تو چیزیں ظاہر ہے، دوسری بھی چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ، سب سے پہلے ہے بے روزگاری، بے روزگاری اور غربت۔ بے روزگاری ختم ہوئی تو غربت ختم ہوتی ہے، غربت ختم ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی لوگ ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، پھر ہیلتھ کے ایشوز بھی آتے ہیں، پھر ہر چیز بعد میں آتی ہے، پہلے تو بے روزگار کھانے کے لیے تو ہو نا۔
انسان کے پیٹ میں کچھ ہوگا تو پھر وہ جرائم سے بھی رکے گا، پھر باقی تو بنیادی ضرورت جی زندگی کو ہاں، دیکھے گا۔ تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں اگر ہم اکانومی کو دیکھیں اس وقت موجودہ حالات میں، ایسا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون سے ہمیں ایسے عوامل ہیں جو کہ فوری طور پہ اٹھانے چاہیے جس میں ہم پاکستان میں اکانومی کو مزید مضبوط کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں ٹیکس کلیکشن ہمارا اور بہتر ہونا چاہیے، بہتر ہو رہا ہے اور بہتر ہونا چاہیے، اور جو انٹرنیشنل حالات ہیں آج کل اس کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز کم نہیں ہو رہی، ہوں عام آدمی کا ظاہر ہے تھوڑا سا نہیں، بہت ہی زیادہ اس کے اوپر پریشر ہے، اس کی انکم کے ذرائع محدود ہیں، اور پھر چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں بیکاز آف دی آئل پرائسز آئل جو آپ کی پرائسز. ٹرانسپورٹیشن ہے، سب چیزیں ہیں اس کی وجہ تو سے ظاہر ہے اس وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس پرابلم تو تو ہے۔ ہے اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہوں۔ لیکن سر اس پوری دنیا کے مسئلے میں پاکستان کی شخصیت یا پاکستان کا کردار بھی تو ابھر کے سامنے آیا ہے نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ نئے ایونیوز پاکستان کے لیے دنیا بھر میں کھل رہے ہیں، پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے؟ پاکستان کی اہمیت میں دیکھیں نا، پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا جب فیلڈ مارشل نے اپنی اسٹریٹجی کے وجہ سے انڈیا کو مارا، ہوں۔ مطلب اب یہ پتہ نہیں یہ لفظ کوئی غیر پارلیمانی نہ ہو جائے، نہیں لیکن نہیں، یہ پارلیمان نہیں ہے، پوڈ کاسٹ۔ جوتے مارے تو دنیا میں احساس ہوا کہ ہم بھی ایک قوم ہیں جو کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور خود جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہیں۔ نہیں تو پچھلی حکومت میں تو وہ پرائم منسٹر صاحب فرماتے تھے کہ جی میں کیا انڈیا پہ اٹیک کر دوں، لیکن ہم نے اس کے اٹیک کا جواب دیا اور اس کو ناکو چنے چبوا دیے۔ اس کے بعد ہماری جو فارن پالیسی ہر چیز اس سے ریلیٹ کرتی، ہر چیز اس کے بعد ہماری کوئی بہتر ہو گیا، امیج ہمارا کوئی بہتر ہو گیا، اور اس کے بعد چیزیں انشاءاللہ اب ظاہر ہے ایران اور امریکہ وہ جو بولتے بات چیت بند تھی وہ ہم نے شروع کروائی، ایسا ہی ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل نے شروع کروائی۔ ٹرمپ نے جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ہمارے فیلڈ مارشل کو بلایا کھانے میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری جو قوم ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی اس طرف سے تو بہت اچھا ہے فارن پالیسی کی طرف سے، لیکن وہی بات ہے کہ مہنگائی کا اثر ظاہر ہے اس براہ راست عوام پر ہے۔ عوام پر ہے، اور وہ تیل کی قیمتیں ظاہر ہے، انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں، انٹرنیشنل پرابلمز ہیں، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں آئل پرائسز بڑھی ہیں، تو ہمارے پاس بھی بڑھی ہیں، اور ہمارے پاس ظاہر ہے اس کا ظاہر ہے عام آدمی پہ اثر تو بہت زیادہ پڑتا ہے۔ بہت سارا جس کا دہلی کا بجٹ ہے وہ سب بجٹ روزانہ ہی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ہاں، سر یہ بتائیے کہ حکمران جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو سب اچھا ہوتا ہے، جب الیکشن ہار جاتے ہیں تو وہ سب خراب ہو جاتا ہے، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب اچھا کے گن گا رہے ہوتے ہیں، وہی سسٹم، وہی پارلیمان، وہی ایوان، وہی نظام، سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، جب وہ نظام ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہا ہوتا تو نظام خراب ہو جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے اتنا انتہائی زیرک سیاستدان ہیں، آپ خود لا انفورسمنٹ سے وابستہ رہے ہیں، آپ نے بہت سے شہداء کے جنازے میں اٹینڈ کیے ہوں گے، آپ نے خود دیکھا ہوگا جو حالیہ بیانات انہوں نے دیے، اور ایک عرصے تک وہ خود حکومتی چیزوں سے وابستہ رہے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شخصیت کو یہ بیانات دینے چاہیے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب بہت بڑے آدمی ہیں۔ بہت نو ڈاؤٹ۔ اچھا، میں تو چونکہ ذاتی طور پہ ان کا اسٹوڈنٹ کہہ لیں تو مطلب مجھے دکھ ہوا مولانا صاحب کے اس بیان کا۔ پھر مولانا عطاء الرحمان جو ان کے بھائی ہیں، پھر ان کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے، اور پچھلا پھر میں نے پورا پڑھا نہیں، میں تو اس چیز کو وہ لیتا ہوں لیکن ان کے اپنے شہداء ہیں بہت زیادہ، بالکل ہیں۔ بہت زیادہ شہداء ہیں ان کے اپنے، اور وہ تو ایک ہمارے عالم دین بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو ایویلیویٹ ہی نہیں کرتا کسی ایک بیان کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے۔ میں مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیت کے بارے میں کوئی بھی مطلب سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس کی بات نہیں کریں گے۔
میں نہیں سمجھتا کہ سر یہ جو آپ کے پس منظر میں کچھ تصاویر ہیں، اس میں کیا کین سی کہ اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں، پیر پگارا صاحب کی شخصیت بھی ہے، آپ کے پاس آپ کے کندھے پہ اسٹار بھی لگا جا رہا ہے، تو جمہوریت کا ایک حسین امتزاج ہے کہ آپ نے اپنی ڈیورنگ سروس آپ نے تقریباً تمام جو سیاسی لیڈران ہیں سب کے ساتھ آپ کی قربت رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ مکمل طور پہ جامعاتی پالیسی جسے کہا جائے کہ پورے ملک کی جو ایک ترقی اور ترویج کی سوچ ہے وہ آپ کو کس کے دور میں سب سے زیادہ نظر آئی، چاہے میری وہ ڈکٹیٹرشپ ہو؟ میں آپ کو تھوڑا سا ان چاہے تصویروں کے بارے میں بتاؤں. بتائیں سر. جو پہلی تصویر ہے وہ تو میری اکیلی ہے، جی، بلیک اینڈ وائٹ. جو آپ کے ریکروٹمنٹ کی شاید آئے گا. وہ میں پہلی تصویر میری یہی تھی ہوں. جو ہم نے وہاں پہ کھنچوائی تھی جب میں اے ایس پی بنا تھا. ہوں. اس کے بعد والی تصویر ہے پیر صاحب پگارا، جو موجودہ پیر صاحب پگارا ہے وہ میری بیٹی کی شادی پہ آئے تھے. ماشاء ٹھیک. دوسری تصویر جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب، اللہ. میرے اسٹاف کالج میں ہمیں سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اسٹاف کالج ہر افسر کو کرنا پڑتا ہے 20ویں گریڈ سے 21ویں گریڈ میں جانے کے لیے. اس میں انہوں نے سرٹیفکیٹ مجھے دیا تھا. ایک تصویر ہے جس میں مظفر شاہ صاحب، آپ کو اسٹار میں ان کا پی ایس او تھا. میں وہاں پہ پروموٹ ہوا تھا تو میں نے سروس ڈریس پہنا ہوا ہے، وہ آپ کو رینک لگا رہے ہیں. مجھے رینک لگا رہے ہیں. میرے لیے ظاہر خوشی کا مقام تھا، میں ان کا پرسنل اسٹاف افسر تھا. چوتھی جو تصویر ہے، ایک ہی تصویر ہے جو بغیر کسی ایونٹ کے ہے، وہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. بالکل آوردی میں بابردی ہیں، اسٹک کے میں ساتھ ہیں. اس وقت میں آئی جی تھا، اور اس طرح جب میں آئی جی تھا، ایس پی تھا، ڈی آئی جی تھا، روز پرائم منسٹر کوئی نہ کوئی ہفتے میں 10 دن میں آتا تھا، ان کو اسی طرح ریسیو کرتے تھے. واحد اس شخصیت کے ساتھ میری تصویر بغیر کسی ایونٹ کے. نائس، ماشاء اللہ. اس لیے میں ان کو میرے لیے ان کے پاس ڈفرینٹ جگہ ہے. اس کے لیے مجھے ایونٹ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک. ایک پیر صاحب پگارا کے لیے میرے دل میں عزت ہے، ماشاء پیر صاحب پگارا کے میرے لیے عزت ہے، میرے دل میں عزت ہے. اور دوسرا ظاہر ہے میرا لیڈر نظریہ نواز شریف صاحب کا. سر میرے پاس آپ کے لیے سوالات بہت ہیں لیکن میرے پاس وقت محدود ہے، مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے. مجھے آپ سے آخری سوال لینا ہے جو کہ آپ کے دائرے سے متعلق ہے، جو کہ آپ نے آخری ایز اے ڈی جی ایف آئی اے سرو کیا ہے. سر ایف آئی اے کے دائرہ کار میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اور حالیہ طور پہ کراچی میں اس وقت بہت بڑا اسکیم ہے جو کہ انٹرنیشنل تناظر میں بھی تانے بانے اس کے جڑتے ہیں، جو کہ آپ پاکستان کے شہریوں سمیت بین الاقوامی شہریوں سے بھی فراڈ میں ملوث ہیں، اور ابھی کچھ وزراء کے بچوں کے نام بھی اس میں لیے جا رہے ہیں. تو سر یہ سارے کیا معاملات ہیں؟ ایف آئی اے کیا واقعی ہمارے یہاں اتنے بڑے اسکیمز ہو رہے ہیں، فراڈ ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے؟ بیٹا یہ ہے آج کل ایف آئی اے کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. وہ جو سائبر کرائم کا NCCI وغیرہ. این سی سی آئی الگ ہو گیا ایف آئی اے. ٹھیک ہے. ادروائز ایف آئی اے جو ہے وائٹ کالر کرائم، جس میں بینکنگ آ گیا، اینٹی کرپشن آ گیا، مطلب ہیومن اسمگلنگ ہے، امیگریشن ہے، مطلب بہت بڑا اسکوپ ہے ایف آئی اے کا، بہت بڑا اسکوپ ہے. انٹرنیشنل پولیسنگ ہے. اب یہ سائبر کرائم تھا جو کہ ابھی چلا گیا الگ سے، وہ ایجنسی ہی الگ چلی گئی، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی. تو یہ اسکیمس تو ہوتے رہتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اور نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ پوری دنیا کنیکٹڈ ہے تھرو انٹرنیٹ، پوری دنیا کنیکٹڈ ہے تھرو انٹرنیٹ، اور ایوری تھنگ از اویلیبل آن لائن. تھوڑا سا یہ پرابلم ضرور ہے. سر پاکستان بالخصوص صوبہ سندھ کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ محنت اور صرف محنت. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبت کا، آپ کی نوازش کا. ناظرین امید کرتا ہوں کہ بشیر احمد میمن صاحب کے ساتھ آپ کی نشست آپ کو بہت پسند آئے گی. وقت بہت قلیل تھا، سوالات میرے پاس بہت سارے تھے. امید کروں گا کہ بشیر صاحب کا وقت دوبارہ مل سکے اور بہت سارے سوالوں کے جواب ان سے لے کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.